جیسے ہی حضرت عمر پر حملہ کیا گیا، حضرت عمر زمین پر گر گئے اور ان پر حملہ کرنے والا فیروز مسجد سے بھاگنے لگا، لیکن جیسے ہی مسلمانوں نے اسے پکڑ لیا، فیروز نے اسی خنجر سے اپنا گلا کاٹ دیا، جس کے بعد مسلمان حضرت عمر کو اٹھا کر ان کے گھر لے کر آئے۔ لیکن گھر پہنچتے ہی جب انہیں کھجور کا پانی اور دودھ پلایا گیا تو وہ ان کے معدے میں جانے کے بجائے ان کے زخموں سے باہر آنے لگا۔ یہ دیکھ کر حضرت عمر کے ڈاکٹر نے انہیں کہا کہ یا امیر المومنین، اللہ کو یاد کریں، کیونکہ اب آپ کا زندہ رہنا امپاسبل ہے۔ اب جب حضرت عمر نے اپنے ہی موت کی خبر سنی تو وہ اس سوچ میں پڑ گئے کہ مسلمانوں کی اس خلافت، جو دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور تھی، کا نیا خلیفہ کون ہوگا۔ تو اب حضرت عمر سے ان کے منسٹرز، جنرلز اور بڑے بڑے صحابہ آ کر ملنے لگے اور سب مل کر حضرت عمر کو اسلام کے تیسرے خلیفہ کے بارے میں اپنی رائے دینے لگے۔ تو سب سے پہلے ایک آدمی نے حضرت عمر کو اپنی رائے دی کہ یا امیر المومنین، آپ دنیا کے اتنے بڑے خلیفہ ہیں اور دنیا کا رواج یہ ہے کہ ہر بڑے بادشاہ کے بعد اسی کا بیٹا بادشاہ بنتا ہے، تو اب آپ بھی اپنے بعد اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو مسلمانوں کا نیا خلیفہ بنائیں۔ یہ سن کر حضرت عمر نے اسے دیکھا اور کہا، اللہ تمہیں تباہ کرے، افسوس ہے تمہاری اس سوچ پر۔ میں نے اپنی پوری زندگی میں کبھی بھی یہ نہیں چاہا کہ مسلمانوں کی خلافت میرے خاندان کو ملے، کیونکہ حضرت عمر یہ نہیں چاہتے تھے کہ مسلمانوں کی خلافت بھی رومن اور پرشین امپائر کے بادشاہوں کی طرح صرف ایک خاندان کے کنٹرول میں رہے۔ اب جب حضرت عمر نے سب کے سامنے اپنے بیٹے کو خلافت سے دور کر دیا تھا تو مدینہ کے سارے لوگ حیران تھے کہ آخر حضرت عمر کس کو خلیفہ نومینیٹ کریں گے۔ فائنلی حضرت عمر نے اپنے بیٹے کو پاس بلایا اور اسے کہا، لکھو، میں اپنے بعد صرف 6 لوگوں کو مسلمانوں کا خلیفہ بننے کے قابل سمجھتا ہوں۔ یہ 6 صحابہ کوئی عام لوگ نہیں تھے، بلکہ ان سب کا تعلق ان 10 لوگوں سے تھا جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جنت کی خوشخبری سنائی تھی، جنہیں عشرہ مبشرہ 10 بلیس صحابہ کہا جاتا ہے۔ لیکن اب مسئلہ یہ تھا کہ ان 10 صحابہ میں ایک تو حضرت عمر خود تھے اور 2 صحابہ ان سے پہلے ہی فوت ہو چکے تھے، اور 7 صحابہ ایسے تھے جو اب بھی زندہ تھے۔ تو حضرت عمر نے ان 7 صحابہ میں سے 6 کو خلافت کے لیے نومینیٹ کیا اور صرف ایک کو باہر رکھا، کیونکہ اس صحابی کا نام سعید بن زید تھا اور یہ حضرت عمر کے کزن اور انہی کے قبیلے سے تھا۔ مطلب حضرت عمر اگین یہ نہیں چاہتے تھے کہ خلافت کسی ایک خاندان کے کنٹرول میں آئے، چاہے وہ خاندان ان کا اپنا ہی کیوں نہ ہو۔ ساتھ ہی حضرت عمر نے یہ آرڈر بھی دیا کہ میرے بیٹے عبداللہ بن عمر کو بھی خلافت کے اس فیصلے میں شامل کیا جائے، لیکن اسے مسلمانوں کا خلیفہ بننے کی اجازت نہیں۔ حضرت عمر نے وفات سے پہلے مسلمانوں کو کلیئر آرڈرز دیے تھے کہ مجھے دفنانے کے فوراً بعد ان 6 صحابہ کو مدینہ کے ایک گھر میں بند کر دیا جائے تاکہ یہ خلیفہ کا فیصلہ کر سکے، جس کے بعد ان کے پاس صرف 3 دن کا ٹائم ہوگا کہ یہ لوگ آپس میں ڈیسائیڈ کر کے کسی ایک کو مسلمانوں کا تیسرا خلیفہ بنائیں، اور ساتھ ہی 50 لوگوں کو تلواروں کے ساتھ اس گھر کے باہر ان کی حفاظت کے لیے کھڑا کیا جائے۔ ایسا حضرت عمر نے اس لیے بھی کیا کہ ان 6 لوگوں میں سے کوئی بھی خلیفہ کے اس الیکشن کے دوران اپنے قبیلے کے لوگوں سے نہ مل سکے، تاکہ وہ ان کے ذہنوں میں ادھر ادھر کی باتیں نہ ڈالیں اور یہ خود اپنی مرضی سے فیصلہ کریں۔ اور پھر حضرت عمر نے اپنا آخری حکم دیا کہ جب یہ 6 صحابہ کسی ایک کو خلیفہ بنا دیں، اس کے بعد ہر آدمی کو یہ فیصلہ ماننا ہوگا، اور جو نہ مانے اس کا سر کاٹ دیا جائے۔ اس طرح حضرت عمر نے مسلمانوں کی تاریخ کے پہلے الیکشنز کا سسٹم بنایا، اور صرف مسلمانوں کے نہیں
بلکہ یہ دنیا کے سب سے پہلے الیکشنز میں سے ایک تھا۔ تو اب یہ سب کرنے کے بعد حضرت عمر نے آنے والے نئے خلیفہ کو اپنی آخری ایڈوائس دی۔ اے مسلمانوں کے نئے خلیفہ، ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہنا، مہاجرین اور انصار کا خاص خیال رکھنا، تمہاری خلافت میں رہنے والے نان مسلمز کی ایسی حفاظت کرنا جیسے تم اپنے مسلمان بھائیوں کی کرتے ہو، اور یاد رکھنا کبھی بھی اپنے خاندان کے لوگوں کو مسلمانوں کی گردنوں پر سوار مت کرنا۔ ناؤ جیسے ہی حضرت عمر کو دفنایا گیا، یہ 6 صحابہ مدینہ کے ایک گھر میں جمع ہوئے اور حضرت عمر کے آرڈرز کے مطابق اسلام کے تیسرے خلیفہ کا فیصلہ کرنے لگے۔